اللہ کے महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे अच्छा ईमान किसका है। फरमाया सबसे अच्छा और कामिल ईमान उसका है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जो बातें अच्छी करता है, जो लोगों की बुराइयों की टो में नहीं लगा रहता, किसी को अजियत नहीं पहुंचाता, परेशान नहीं करता, जिसके तबा में हया है, जिसकी तबीयत में वफा है, जिसके हर एक अंदाज के अंदर मोहब्बत है, मरवत है, भाईचारा है, हुस्न सुलूक है, रवादारी है। तो इन सब चीजों से मिलकर अखलाक बनते हैं, अच्छी आदतों से अखलाक बनते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचने से अखलाक बनते हैं। तो अच्छा खुल्क रखने वाला शख्स अच्छे ईमान का हामिल है। बेहतर ईमान उसका है जिसके खुल्क अच्छे हैं, जिसका किरदार अच्छा है। और जिसका किरदार अच्छा नहीं है तो सुनिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फुहश मिजाजी, फुहश गोई, बेहुदा बोलना, बेहुदा तर्ज जिंदगी अख्तियार करना, ये दोनों इस्लाम से नहीं है। इन दोनों को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाया इस्लाम तो लतीफ दीन है, इस्लाम तो खूबसूरत दीन है, इस्लाम तो दीन मोहब्बत है। फरमाया तुम में सबसे अच्छा इस्लाम उसका है जिसके खुल्क अच्छे हैं। और फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरे हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि और मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं अखलाक को और आगे बढ़ाऊं, इसको और डेवलप करूं, अखलाकियात की जो कदर है इसको और मैं बुलंद करूं। और हुजूर इस्लाम की जो अखलाक है इसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं। मेरे रब ने खुद फरमा दिया इन्नका ला अला खुल्किन अजीम, महबूब तेरा तो खुल्क ही अजीम है। अब जरा बताएं जिसके खुल्क को मेरे रब ने अजीम कह दिया हो फिर इसका खुल्क कितना अजीम होगा। तो अपने किरदार को अच्छा रखें, अपने रवैये को खूबसूरत रखें और तर्ज जिंदगी को, अंदाज मुआशरत को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर ये सब है फिर उसका ईमान कामिल है, उसका सबसे अच्छा ईमान है। देखिए मैं ईमान पर ही क्यों बोलने लगा हूं, क्योंकि अगर किसी के पास उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कामिल इबादत नहीं कर सकता, उससे कामिल इबादत हो ही नहीं सकती। इबादत करने के लिए उसका ईमान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मुझे बताएं कि जब आजान होती है तो मुसलमान नमाज के लिए जाता है, गैर मुसलमान जाता है क्या? नहीं जाता, उसका ईमान ही नहीं है। मुसलमान का ईमान क्या है कि जब मैं नमाज पढ़ूंगा मेरा रब मुझसे राजी रहेगा, मेरी जिंदगी कामयाब होगी, मेरी आखिरत भी कामयाब रहेगी, मेरी कामयाब जिंदगी यही है, रिस्क का जरिया भी यही है, रब की राजगी भी मेरी यही है और मेरा अंजाम भी अच्छा हो जिसका जरिया भी यही है। तो मुसलमान का ईमान ये होता है जो कि गैर मुसलमान को नहीं होता। तो ये हमारा फिक्र कब होगा? जब हमारा ईमान कामयाब होगा। और जिसका ईमान कामयाब नहीं होता, जिसका किरदार अच्छा नहीं होता, मेरे हुजूर नबी रहमत ने फरमाया फुहश मिजाजी, फुहश गोई, बेहुदा बोलता है, बेहुदा तर्ज जिंदगी अख्तियार कर लेता है और अपने उस बेहुदा जिंदगी में वो ऐसे ऐसे काम कर बैठता है जिससे वो अपने रब को नाराज कर लेता है, वो हिदायत से भटक जाता है, हिदायत के रास्ते से वो उतर जाता है। तो सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने मगरूर कर दिया? ए इंसान तेरे पास है क्या? सेहत, दौलत, हुस्न, जवानी, कोई तो ऐसी चीज बता जिस पर तुझे नाजा है, तुझे फख्र है, तुझे गुरूर है। तो उसकी तौफीक के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। तू तो कदम कदम पर मोहताज है। अगर सांस बाहर आ जाए फिर भी मोहताज है कि सांस सही सलामत अंदर आ जाए। अगर सांस अंदर आ जाए फिर भी तू मोहताज है कि सांस सही सलामत बाहर निकल जाए। तो फिर किस चीज पर तुझे नाजा है, किस चीज पर तुझे गुरूर है, तुझे फख्र है? और तू उसी की दहलीज को छोड़कर चला गया जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जिंदगी दी। तुम उसी से बगावत कर बैठे जिसने तुझे तख्लीक किया। तो उसी की हुक्मों को तोड़ते जा रहा है जिसने तुझे जिंदगी की सारे बहारें तुझे अता किया। 5 बार तुझे आवाज आती थी हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। एक बार नहीं आती थी कि तुम भूल जाओ, 2 बार नहीं आती थी कि तुम नजरअंदाज कर दो, 5 बार आती थी हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नेकी की तरफ। तुमने ख्याल ही नहीं किया, छोड़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया, इस पर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब तू सुबह उठता है तेरा रिस्क रुका हुआ नहीं होता, तुम्हें ऑक्सीजन वही ताजी ताजी मिलती है, नाश्ता तुम्हें वही वक्त पर दिया जाता है,
تمہیں قسم قسم کے نعمتیں دی جاتی ہے۔ اے انسان بتا، کائنات میں ہے کوئی ایسا جیسا تیرا رب ہے؟ کہا ما غرق بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کر دیا؟ تو پھر آ جا پلٹ کے، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، تجھے کچھ نہیں کہے گا، تجھے بخش دے گا۔ اور دوسری جگہ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اپنے مالک سے ڈرو، اپنے خالق سے ڈرو۔ صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں روت پہاڑ کے جنگل میں سیر کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں ایک شخص چیتے پر سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا میرے پاس آ کر رکتا ہے۔ چیتے پر سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا، میں ڈر گیا۔ جب میں ڈر گیا تو مسکرا پڑا۔ اس نے کہا سعدی تم ڈر گئے ہو؟ تو میں نے کہا جی بات ہی کچھ ڈرنے کی ہے۔ تو اس نے کہا سعدی تم رب سے ڈرنا شروع کرو، یہ زمانہ تم سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ تو صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں، ہر وقت اپنے دل میں خدا کی خوف بسا کر چلیں، ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ دیکھیے اللہ جب کسی سے روٹھتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق کو نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے کھانے پینے کو نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن کو نہیں روک دیتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو صبح کے کرنوں کو یہ حکم نہیں کرتا کہ فلاں بندہ میں نافرمان ہے، اس کے گھر پر تیری کرن نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ چاند کو حکم نہیں کرتا کہ فلاں بندہ میرا نافرمان ہے، اس کے آنگن میں تیری چاندنی نہیں بکھرنی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ سواری نہیں روکتا، وہ کھانے پینے کو نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے ہدایت روک دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے من اجڑ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو یہ نعمتیں، یہ دولتیں چھین لیتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں جی نماز پڑھنے نہیں جاتا، وہ تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا، وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، تجھے سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا، وہ تجھے عبادت کی توفیق ہی نہیں دیتا، اس نے تجھے سجدے کی توفیق چھین لیا ہے۔ اگر وہ تجھے بلائے تو تو بھاگتے بھاگتے جائے، لیکن اس نے تجھے بلایا نہیں۔ صاحب تجھ سے ناراضگی کچھ ایسی ہے کہ حی علی الصلاۃ کی صدائے تیری کانوں سے تو ٹکرائی ہے، تیری روح تک تو پہنچی نہیں۔ تو صاحب ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے اور سجدے کی توفیق، عبادت کی توفیق ہم سے چھین لے، اس دولت سے ہم محروم ہو جائے۔ وہ ایک بادشاہ تھا جس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی سوتا تھا تو وہ پھولوں کی سیز پر سوتا۔ خادمہ وہ اس کے لیے پھولوں کی سیز لگاتی اور وہ پھولوں کی سیز پر سوتا۔ مدتیں بیت گئے، عرصے بیت گئے، اس کی وہی عادت رہی۔ ایک دن وہ خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیز لگا رہی تھی تو اچانک اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے بادشاہ جب بھی سوتا ہے تو اسی پھولوں کی سیز پر سوتا ہے۔ ضرور اس سیز کے اندر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے بادشاہ کو لطف ملتا ہے۔ تو اس نے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے، لطف لینے کے لیے اس پھولوں کی سیز پر وہ لیٹ گئی۔ جب وہ کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ اپنے وقت پر اپنے کمرے میں واپس آیا، اس پھولوں کی سیز کے قریب وہ پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ خادمہ اس کے پھولوں کی سیز پر سوئی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے جل بن کر کباب ہو گیا۔ اس نے کہنے لگا کہ اس خادمہ کی اتنی ہمت کہ وہ بادشاہ کی پھولوں کی سیز پر سو جائے۔ اس نے جلاد کو آواز لگائی اور اس نے اس جلاد کو یہ حکم کیا کہ اس خادمہ کو الٹا لٹکا دیا جائے اور تب تک کوڑے مارتے رہو جب تک اس کے جسم سے جان نہ نکل جائے، تاکہ اوروں کو پتا چلے کہ بادشاہ کی محل، اس کے بستر، اس کے لباس کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ اس جلاد نے اس خادمہ کو الٹا لٹکا دیا اور کوڑے برسانا شروع کیا۔
یہ چیختی چلاتی یہ روتی ہوئی کہتی کوئی مجھے بچاؤ، میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ وہ جلاد اس کو کوڑے مارتا رہا، وہ چیختی رہی چلاتی رہی۔ اچانک اس خادمہ کو کیا خیال ہوا کہ وہ روتے روتے ہنسنے لگی، وہ کوڑے مارتا اور یہ ہنستی۔ بادشاہ نے کہا جلاد رک جاؤ، اس سے پوچھو کہ یہ روتی کیوں ہے اور اس سے یہ بھی پوچھو کہ یہ ہنستی کیوں ہے۔ اس جلاد نے کہا نادان خادمہ بتا تو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا جلاد تجھے پتا نہیں کہ جب کوڑے پڑتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اس میں رونا نہیں آئے گا؟ تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا بتا تو ہنستی کیوں ہے؟ اس خادمہ نے کہی کہ ذرا سی پھولوں کی سیس پر میں نے سوئی تو اتنی تکلیفیں مجھے جھیلنی پڑ رہی ہے، اتنی درد مجھے سہنی پڑ رہی ہے، میں سوچتی ہوں پھر اس کا کیا حالت ہوگا جس کی ساری زندگی اس بستر پر گزر گئی، اس کو کتنی تکلیف سہنی پڑی، کتنی درد اس کو جھیلنے پڑیں گے، کتنی اس کو مصیبتیں کاٹنی پڑے گی۔ تو صاحبو، اس دنیا کو ہم پھولوں کی سیز نہ بنائے بلکہ اللہ کے عبادت گاہ بنائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے چوکھٹ پہ جائے، اس کی عبادت و ذکر و فکر سے ہم اس کو راضی کر لیں، اس کی عبادت کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ رزق کے تلاش میں آپ رازق کو نہ بھول جائے، کیونکہ اگر رازق رہے گا تو پھر رزق کے لیے ہمیں